وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے۔ آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مہر کی مزید تفصیل۔ آیت میں صاف دلالت ہے اس امر پر کہ پہلی آیت میں جن عورتوں کے لیے متاع یعنی فائدہ مقرر کیا گیا تھا وہ صرف وہی عورتیں ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا تھا، کیونکہ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ دخول یعنی ہم بستری سے پہلے جبکہ طلاق دے دی گئی اور مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ اگر یہاں بھی اس کے سوا کوئی اور متاع واجب ہوتا تو وہ ضرور ذکر کیا جاتا، کیونکہ دونوں کی صورتیں ایک بعد دیگرے بیان ہو رہی ہیں، واللہ عالم۔ اس صورت میں جو یہاں بیان ہو رہی ہے آدھے مہر پر علماء کا اجماع ہے، لیکن 3 کے نزدیک پورا مہر اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ خلوت ہو گئی، یعنی شوہر بیوی تنہائی کی حالت میں کسی مکان میں جمع ہو گئے ہوں، گو ہم بستری نہ ہوئی ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی پہلا قول یہی ہے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی کہتا ہوں اور ظاہر ہے الفاظ کتاب اللہ کے بھی یہی کہتے ہیں۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے ایک راوی لیث ابن ابی سلیم اگرچہ سند پکڑے جانے کے قابل نہیں، لیکن ابن ابی طلحہ سے ابن عباس کی یہ روایت مروی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا فرمان یہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورتیں خود ایسی حالت میں اپنا آدھا مہر بھی خاوند کو معاف کر دیں تو یہ اور بات ہے، اس صورت میں خاوند کو سب معاف ہو جائے گا۔ بہت سے مفسرین تابعین کا یہی قول ہے۔ محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتوں کا معاف کرنا نہیں بلکہ مردوں کا معاف کرنا ہے، یعنی مرد اپنا آدھا حصہ چھوڑ دے اور پورا مہر دے دے، لیکن یہ قول شاذ ہے کیونکہ کوئی اور قول اس کی تائید نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہے، امام شافعی کا جدید قول بھی یہی ہے۔ اسی طرح اس کے مہر کے معاف کر دینے کا بھی اختیار نہیں۔ دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد عورت کے باپ، بھائی اور وہ لوگ ہیں جن کی اجازت کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز علقمہ، حسن، عطا، طاووس، زہری، ربیعہ، زید بن اسلم، ابراہیم نخعی، اکرمہ اور محمد بن سیرین رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ان دونوں بزرگوں کا بھی ایک قول یہی ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا قول قدیم بھی یہی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ولی نے ہی اس حق کا حقدار اسے کیا تھا تو اس میں تصرف کرنے کا بھی اسے اختیار ہے، گو دوسرے مال میں تصرف کا اختیار نہ ہو۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے کی رخصت عورت کو دی، اور اگر وہ بخیلی اور تنگ دلی کرے تو اس کا ولی بھی معاف کر سکتا ہے، گو وہ عورت سمجھدار ہو۔ شریح رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن جب شعبی رحمہ اللہ نے انکار کیا تو آپ نے اس سے رجوع کر لیا اور فرمانے لگے کہ اس سے مراد خاوند ہی ہے، بلکہ وہ اس بات پر مباہلہ کو تیار رہتے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تمہارا معاف کرنا ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس سے مراد مرد عورتیں دونوں ہی ہیں، یعنی دونوں میں سے اچھا وہی ہے جو اپنا حق چھوڑ دے، یعنی عورت یا تو اپنا آدھا حصہ بھی اپنے خاوند کو معاف کر دے یا خاوند ہی اسے بجائے آدھے کے پورا مہر دے دے۔ آپس کی فضیلت یعنی احسان کو نہ بھولو، اسے بیکار نہ چھوڑو بلکہ اسے کام میں لاؤ۔ ابن مردوی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگوں پر ایک کاٹ کھانے والا زمانہ آئے گا، مومن بھی اپنے ہاتھوں کی چیز کو دانتوں سے پکڑ لے گا اور فضیلت و بزرگی کو بھول جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے آپس کے فضل کو نہ بھولو،
برے ہیں وہ لوگ جو ایک مسلمان کی بے کسی و تنگ دستی کے وقت اس سے سستے داموں اس کی چیز خریدتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ نے اس بیع سے منع فرما دیا ہے۔ اگر تیرے پاس بھلائی ہو تو اپنے بھائی کو بھی وہ بھلائی پہنچا، اس کی ہلاکت میں حصہ نہ لے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے رنج و غم پہنچائے، نہ اسے بھلائیوں سے محروم رکھے۔ عون رحمہ اللہ حدیثیں بیان کرتے ہوئے اتنا روتے کہ آنسو داڑھی سے ٹپکتے رہے، اور فرمایا کہ میں مالداروں کی صحبت میں بیٹھا اور دیکھا کہ ہر وقت دل ملول رہتا ہے، کیونکہ جدھر نظر اٹھتی ہے ہر ایک کو اپنے سے اچھے کپڑوں میں، اچھی خوشبوؤں میں اور اچھی سواریوں میں دیکھتا ہوں۔ خواہ مسکینوں کی محفل میں بڑی راحت پائی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی فضیلت فراموش نہ کرو۔ کسی کے پاس جب کبھی کوئی سائل آئے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ اس کے لیے دعائے خیر ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر تمہارا کام اور تمہاری حالت بالکل روشن ہے، اور ان قریب وہ ہر ایک عامل کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار صحیح۔ ہاں، جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ تعلیم دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نمازوں کی حفاظت اور صلاۃ وسطیٰ کی مکمل تفصیل۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ نمازوں کے وقت کی حفاظت کرو، اس کی حدود کی نگرانی رکھو اور اول وقت ادا کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل افضل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے بھلائی کرنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں کچھ اور بھی پوچھتا تو رسول اللہ اور بھی جواب دیتے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ مسند احمد میں ام فروہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جو بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ایک ہیں۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا آپ اعمال کا ذکر فرما رہے تھے، اسی میں آپ نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی جلدی کرنا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کے ایک راوی عمری کو غیر قوی بتاتے ہیں، پھر صلاۃ وسطیٰ کی مزید تاکید ہو رہی ہے۔ سلف و خلف کا اس میں اختلاف ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کس نماز کا نام ہے۔